کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جیسے اس کی عظمت اور اس کے جلال کے شایان شان ہے، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک عزت مآب ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی عزت مآب نہیں ہے، عزت مآب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھول کر بھی کسی کو عزت مآب نہ کہیں، عزت مآب اللہ کی ذات ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خیر الامم قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے سب میں سے سب سے چیدہ و برگزیدہ، سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ عزت و عظمت والی، سب سے زیادہ اجر و ثواب والی، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قدر امت محمدیہ ہے۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ان اسباب میں سے جو اس امت کو باقی تمام امتوں پر خیریت، فضیلت اور افضلیت دلاتے ہیں، قرآن حکیم ہے۔ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اتاری۔ صحیح بخاری میں آپ پڑھ چکے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے جس کسی نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، اس کو اللہ حکم الحاکمین نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے۔ الا وقد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، اور معجزہ اسی حیثیت کا، اسی اہمیت کا حامل تھا جتنے اللہ رب العزت کو اس نبی کے امتی بنانا مقصود تھے۔ اور جب میری باری آئی تو امام الانبیاء نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وحی اوحاہ اللہ الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے۔ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین اور سب سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے، میری امت سب سے بڑی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ قیامت کے دن باقی امتوں کی نسبت کتنی عظیم الشان اور کتنی بڑی ہوگی۔ گویا کہ اس امت کی کثرت اور اس کے زیادہ ہونے کے اسباب میں سے سر فہرست سبب جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم معجزہ ہے، اور معجزہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، کوئی جواب کسی سے نہ بن پڑے، ایسی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم ایسی دلیل ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ذرا بھر بھی کسی کے پاس عقل ہو تو اس کو تسلیم کیے بغیر، مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم بظاہر ایک معجزہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھیں تو اس ایک معجزے میں سینکڑوں معجزے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس کی ایک ایک صورت معجزہ ہے اور ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اس میں جو سابقہ امتوں کی خبریں دی گئیں وہ بذات خود معجزہ ہیں، جو آئندہ آنے والے غیب کے حالات بتائے گئے وہ بھی معجزہ ہیں، اور جو پیشگوئیاں کی گئیں جو پوری ہو چکی ہیں وہ الگ سے معجزے ہیں جو دنیا نے دیکھ لیے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ چھوٹی سی یہ کتاب ہے، بہت چھوٹی سی، اتنی چھوٹی کہ 5 6 7 8 9 10 سال کے بچے اسے اپنے سینے میں محفوظ کیے پھرتے ہیں، بڑے آرام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اور جس گلی جس محلے میں دیکھ لو جہاں مسلمان بستے ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور مل جائے گا جس کے سینے میں کتاب محفوظ ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کے معجزے کا اظہار ہے، اتنی چھوٹی سی کتاب جو بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور دوسری طرف اس کا حال یہ ہے کہ جس دن سے نازل ہوئی ہے
اس دن سے لے کر قیامت تک، اور جنوب سے شمال تک، مشرق سے مغرب تک، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر طریقہ اور سلیقہ زندگی رکھ دیا ہے۔ کوئی شخص بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہے اسے اسے سبق نہ ملے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ پوری دنیا کو حکم ہے کہ وہ اس سے پوچھ کے چلے، اس سے سیکھ کے چلے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور صرف حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی اگلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت کا سامان اس میں رکھ دیا ہے، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی۔ دنیا کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے، اگر کوئی دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن کریم ہے، اگر کوئی آخرت کے لیے کامیابی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن حکیم ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس کتاب میں نے لکھ دی ہو۔ یہ اس اعتبار سے کتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، اور اللہ سے بہتر اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں جانتا۔ جتنے مصلحتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانتا ہے، بندے اپنی مصلحتیں اتنی نہیں جانتے۔ جتنا اللہ بندے کو جانتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بغیر امر و نہی کے چھوڑ دیا جائے گا؟ بندہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی بغیر امر و نہی کے، بغیر شریعت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ گزارنے کے نہیں چھوڑا گیا۔ کوئی مرحلہ زندگی میں ایسا نہیں آتا۔ توجہ دلائی کہ جب بھی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اسے نظر انداز نہیں کیا، جب یہ اللہ کے سامنے رکوع سجدے کر رہا ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کوئی شے نہیں ہے جو انسان چاہتا ہو، انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر بند نہ کر دیا ہو، بتا نہ دیا ہو، وضاحت سے لکھ نہ دیا ہو۔ ایک تو امت محمدیہ کی افضلیت کا سبب اور سب سے بڑا سبب یہ قرآن حکیم ہے، اور اس کی یہ حیثیت اور اس کا یہ مقام معجزانہ زندگی گزارنے کے لیے کافی و وافی کتاب ہے۔ یہ اس اعتبار سے اس کی حیثیت کیسے واضح ہوتی ہے؟ ہر آدمی تو اس سے نہیں سیکھ سکتا، ہر آدمی تو اس سے اتنا کچھ نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے یہاں جہاں یہ مہربانی اور کرم فرمایا کہ اتنی عظیم الشان کتاب اتاری، وہاں اللہ رب العزت نے یہ مہربانی اور کرم بھی فرمایا کہ اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کے بیان کے لیے، اسے پڑھانے اور سکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، جیسے کتاب کائنات کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے، ویسے ہی اس کا استاد بھی کائنات کا سب سے عظیم الشان استاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ نہ اس کتاب جیسی کتاب دنیا میں کبھی آئی، نہ کبھی اس کتاب جیسی کتاب دنیا نے کبھی دیکھی، نہ اس کتاب کے معلم جیسا معلم دنیا نے کبھی کوئی دیکھا۔ جیسے کتاب بے مثل اور بے مثال ہے اور اس کو بھیجنے والا عدیم النظیر ہے، ویسے ہی اس کو پڑھانے والا استاد بھی عدیم المثال ہے، ویسا استاد بھی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں دیکھے۔ اور اس کا معجزہ ظاہر ہی تب ہوتا ہے، اس کی معجزانہ حیثیت واضح ہی تب ہوتی ہے جب اس کو اس کے اصل استاد سے پڑھا جائے، اصل معلم اور مربی سے پڑھا جائے۔ اس کے بغیر اس کی معجزانہ حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا اور آج تک سمجھ رہے ہیں، پہلے تو یہ سمجھا تھا، پہلی حماقت تو یہ کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک چٹھی رساں کی ہے، پہنچانے والے کی ہے، ایک مبلغ کی حیثیت ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب لوگوں کو پڑھ کے سنا دے، اس کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی کام نہیں۔ پہلے زور مارا اور یہ بات نشر کی لوگوں کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی حدیث سے برگشتہ کرنے کے لیے، حدیث رسول اللہ سے اعتماد اٹھانے کے لیے، یا دوسرے اور آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو دین سے آزاد کرنے کے لیے، لوگوں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے۔ جب دیکھا ایک مدت تک کہ یہ تو بات بنتی نہیں ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی لوگوں کے یہ بات، پھر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی
اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چٹھی رساں ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ کا کلام پہنچانے والے ہیں، اور دوسرا اپنے دور میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے تھے، اور ان کے دور میں ان کی اتباع اور اطاعت واجب اور فرض تھی، اور اپنے دور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت اور امت کے اجتماعی شعور کے ترجمان تھے، جن کو مرکز ملت کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے امام الانبیاء ہی کی شخصیت تھی، اور جب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کی اطاعت واجب نہیں رہی، آپ کی تشریحات، آپ کی تشریعات اور آپ کی توضیحات، آپ کے بیانات، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال و افعال کی حیثیت کوئی نہیں رہی۔ ہر دور میں مرکز ملت، امت اور قوم کا اجتماعی شعور جو ہے قرآن کریم کے بارے میں جو امت مل کر سمجھ لے وہی قابل قبول ہے، وہی واجب اطاعت ہے۔ وہ گویا کہ ہر دور کا حکمران اور اس کے حاشیہ نشین قرآن کریم کو جس طریقے سے چاہے مروڑ تروڑ کے پیش کر لیں، جیسے چاہیں استعمال کر لیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی حیثیت ختم ہو چکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی کام کرتا ہے تو ایسے سلیقے سے کرتا ہے، سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ جو کچھ کرے پھر ایسے کرتا ہے جیسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، ہمارا قرآن پہنچا دیجئے، ہماری توحید پہنچا دیجئے، ہماری رسالت پہنچا دیجئے، ہمارا دین پہنچا دیجئے، تمہیں محفوظ کرنا، تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ سارے اہل مکہ مل کر بھی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ساری دنیا مل کر بھی احزاب میں امام الانبیاء کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ آپ ہمارا کام کریں، ہم آپ کا کام کریں گے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، تیرا کام یہ ہے کہ کھل کے جو ہم نے کہا ہے بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے صاف صاف دنیا کو پہنچا دیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، باقی تو باقی یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کا بھی ایسا علاج کریں گے کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اہل مکہ نے زچ ہو کر ایک کمیٹی بنائی تھی باقاعدہ ابو لہب کی سرداری میں، ان کا کام ہی صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، تمسخر اڑانا تھا۔ یہ بڑا بدترین حربہ ہوتا ہے کسی شخص کو دعوت کے کام سے روکنے کا کہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کریں، ان مذاق اڑانے والوں سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ اللہ کی قسم ان کی تفسیرات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے ہر ایک کو ایسی عبرتناک موت آئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو چھیڑنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان میں سرفہرست ابو لہب تھا، مرا تو اس بدترین موت مرا، ایسی بدترین موت مرا کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بالآخر رسی ڈال کر کھینچ کر دور لے جا کر پھینک کر اوپر پتھر مار مار کے اس کو دبایا گیا ہے، اور سب کا حشر اسی طرح کا ہوا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری ہے، وہاں دنیا بھر کے مبلغین اور داعین کو یہ خوشخبری ہے کہ ہمارے دین کا کام کرو، تمہاری حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ تو یہ آج تک خوشخبری اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ کام نہ کیا، پورا قرآن نہ پہنچایا تو سمجھ لیجئے کہ کچھ نہیں کیا، پھر تم ہمارے مجرم ہو۔ اور امام الانبیاء نے ایسے سلیقے سے پہنچایا، مائی صاحبہ فرماتی ہیں اگر کوئی چیز امام الانبیاء نے قرآن کریم کو چھپانی ہوتی تو وہ آیت چھپاتے، تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ انعم اللہ علیک وانعمت علیہ۔ اللہ رب العزت نے ایسی بات کہہ دی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کی بات کھول کے ظاہر کر دی۔ اگر امام الانبیاء نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اس آیت کو بھی پڑھ کے سنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی کا ایک حرف بھی نہیں چھپایا، ایک لفظ بھی نہیں چھپایا، اور ایسے سلیقے سے پہنچایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نے 1 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ
میں نے اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا؟ سب نے یہ گواہی دی الا حل بلغ، کہ واقعی آپ نے پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اس قدر دیانتداری، اس قدر اعتماد اور وثوق اپنے کام پہ کہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہا کہ اے اللہ دیکھ لے تیری مخلوق کہہ رہی ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، میں بری ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہاں امام الانبیاء نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا دیا ہے یا نہیں سنا دیا، یہ اہل علم کے توجہ کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا امام الانبیاء نے لوگوں سے کہ لوگوں میں نے قرآن سارا پڑھ کے سنا دیا ہے یا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا۔ دیا صرف قرآن نہیں گیا، امام الانبیاء کو اور بھی بہت کچھ دیا گیا تھا۔ امام الانبیاء کا سینہ خزائن کا گنجینہ تھا، امام الانبیاء کے سینے میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا تھا، جو کچھ رکھا تھا امام الانبیاء نے سب کچھ لوگوں کو پہنچا دیا۔ حدیث میں ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بھی نبی آیا مجھ سے پہلے کسی قوم کی طرف، کوئی بھی نبی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کسی قوم اور کسی امت کی طرف آیا، جو وہ خیر کی بات جانتا تھا وہ اس نے اپنی امت کو بتائی، اور جس شر کو وہ جانتا تھا اس نے اپنی امت کو ڈرایا۔ ہر نبی یہ کام کر کے گیا، تو کیا خیال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوگا؟ امام الانبیاء نے بھی ایک دن ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا کہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہر خیر کی خبر دے دوں اور ہر شر سے تمہیں ڈرا دوں۔ تو امام الانبیاء یہ کام کر کے گئے۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے جیسے آپ کو یہ حکم دیا کہ میرے قرآن کو دنیا تک پہنچانا ہے اور میری وحی کو دنیا تک پہنچانا ہے، وہاں آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے، سب جانتے ہیں، قرآن حکیم میں 4 مقامات پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرنے آئے تھے، جو کچھ کر کے گئے ہیں، اس کا وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُم مَّا لَمْ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ 4 کام بتائے، ایک تو اللہ رب العزت کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا، ایسا نبی بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، اور دوسرا لوگوں کے دلوں کی صفائی کرے، اور تیسرا لوگوں کو یہ جو کتاب اتری ہے اس کی وضاحت کرے، اس کی تعلیم دے، اور چوتھا حکمت کی تعلیم دے۔ اور یہی بات پھر دہرائی اللہ رب العزت نے اسی سورہ کے اندر دوسرے سپارے میں آتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وہی کام 4 پھر ذکر کیے، اور پھر آگے جا کے چوتھے سپارے میں پڑھا آپ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ میں پھر فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 4 مقامات پر بیان کیا، اور چاروں مقامات پر چاروں ہی ذمہ داریاں، چاروں وظیفے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ کیا کریں گے امام الانبیاء؟ ایک تو قرآن کریم پڑھ کے سنائیں گے، یہ تو قرآن کریم کی تبلیغ ہو گئی ہے، اور دوسرا دلوں کی صفائی کریں گے، اور تیسرا جب دلوں کی صفائی ہو جائے گی تو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے۔ معلم بھی ہیں آپ، مبلغ بھی ہے، معلم بھی ہے، اور چوتھا کام حکمت سکھائیں گے۔ حکمت کیا ہے؟ ایک تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے علاوہ جو علوم رکھے ہوئے ہیں وہ سب کی سب حکمت ہے۔ سارے علماء کرام کہتے رہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے، اور سنت رسول سے مراد آپ کے افعال بھی ہے، اقوال بھی ہے، آپ کا فرمایا ہوا بھی، آپ کا کیا ہوا بھی، آپ کا دیکھا ہوا بھی، آپ کا سنا ہوا بھی، آپ کا سونگا ہوا۔ امام الانبیاء سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے شریعت ہیں۔ امام الانبیاء کی ہر شے دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ آپ کا ہر عمل دین اور شریعت کا حصہ ہے، آپ کی تشریعات اور تشریحات دین کا حصہ ہے۔
تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 وظائف اور 4 ذمہ داریاں قرآن حکیم نے بیان کی. ذرا وضاحت میں جائیں، توجہ دیں تو یوں کہہ لیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے. صرف نبی ماننے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد الرسول اللہ کے لفظ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسول اللہ ماننا بھی ضروری ہے. جو جو آپ کا مقام، جو جو آپ کی حیثیت، جو جو آپ کے القاب، جو جو آپ کے اسماء گرامی اور اوصاف حمیدہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں آ گئے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. امام الانبیاء اللہ کے بندے ہیں، یہ ماننا بھی ضروری ہے. اور صرف بندے نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، یہ ماننا بھی ضروری ہے. صرف نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ ماننا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل اور حقیقی اشارے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. حلال حرام کرنا اس کا کام ہے، شریعت اتارنا اس کا کام ہے، اس کا حق ہے کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا. لیکن حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو بھی اشارے کی حیثیت سے قرآن کریم میں متعارف کرایا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي کہ یہ نبی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث پلید چیزیں حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو لوگوں نے اپنے اوپر بوجھ لادے ہوئے تھے، اپنے گلوں میں توق پہنے ہوئے تھے، وہ توق بھی اتارتا ہے، یہ بوجھ بھی لوگوں کو ختم کرتا ہے. یہ بھی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امام الانبیاء کی ذمہ داری قرآن کریم میں بیان کی. میں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ میں رہو جو لوگ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے، حرام نہیں مانتے، اور نبی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے، نبی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت مکہ مکرمہ کو حرام قرار دیا ہے اور میں مدینے کو حرام قرار دیتا ہوں. میرا حرم قرار دیا ہوا ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا حرم قرار دیا ہوا ہے. اس لیے جو شخص مکہ کے اندر الحاد کرے گا جو سزا اس کی ہے، جو مدینے کے اندر الحاد کرے گا وہی سزا اس کی. یہ اللہ رب العزت حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا بطور شارع. اصل اور حقیقی شارع اللہ ہے، لیکن امام الانبیاء کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے تعارف کرایا. اس لیے جہاں اس کو عبداللہ ماننا ہے، جہاں محمد کو عبداللہ ماننا ہے، یہ سارے مانتے تھے، ویسے ہی نبی اللہ بھی ماننا ضروری ہے، ویسے ہی رسول اللہ بھی ماننا بھی ضروری ہے، ویسے ہی شارع ماننا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر قاضی کی حیثیت بھی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام الانبیاء جج اور قاضی بھی تھے، فیصلے کرنا بھی امام الانبیاء کی ذمہ داری تھی. اور یہ منصب قضاء کا امام الانبیاء نے خود نہیں لیا تھا، قضاء کا منصب امام الانبیاء نے خود نہیں سنبھالا ہوا تھا، یہ منصب ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا. اپنے دور میں امام الانبیاء قاضی بھی تھے، اور یہ قضاء آپ کی جو فیصلے آپ نے کر دیے ہیں قیامت تک قائم دائم ہے، کوئی شخص ان فیصلوں سے ستابی نہیں کر سکتا. یہ تعارف بھی اللہ رب العزت حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں کرنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. اور صرف یہی کافی نہیں ہے، دنیا کی عدالتوں کی طرح کوئی فیصلہ آپ کے خلاف ہو جائے تو نہیں مانتے، دل نہیں مانتا، کوئی فیصلہ حق میں ہو جائے تو مان لیتے ہیں. لیکن یہ قاضی ایسا قاضی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قاضی بنایا ہے، اس کے فیصلے کو ظاہراً تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، باطناً تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر دل کے اندر تسلیم و رضا رکھنا بھی ضروری ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دل سے ماننا بھی ضروری ہے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو،
جیسے بظاہر ماننا ضروری ہے، امام الانبیاء کی زندگی میں ماننا بھی ضروری ہے، امام الانبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک امام الانبیاء کے سارے فیصلے ماننے ضروری ہوں گے، اور ہر وہ فیصلہ جو امام الانبیاء کے فیصلوں کی روشنی میں کیا جائے گا وہ حق فیصلہ ہوگا، جو امام الانبیاء کے فیصلے نظر انداز کر کے کیا جائے گا وہ جھوٹا اور بیکار فیصلہ۔ یہ حیثیت بھی اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائی امام الانبیاء کی، اس لیے امام الانبیاء پر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اس حیثیت کو بھی قبول نہ کیا جائے، نہ مانا جائے، نہ تسلیم کیا جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حکمران بھی تھے، حاکم وقت بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کی حکومت تھی، یہ حکومت بھی آپ نے اپنے زور سے نہیں حاصل کی تھی، اللہ رب العزت کی دی ہوئی حکومت تھی، حاکم بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے، اور اللہ کے مقرر کرنے کے رنگ ہی نرالے ہیں۔ مکے میں جا کے منتیں کی کہ ہمارے پاس مدینے میں آ جائیے، ہماری حکومت سنبھال لیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منت نہیں کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساتھ ہی حکمران بھی ہوں، اس لیے میری حکومت مان لیجیے۔ اہل مدینہ خود چل کر مدینہ مکے گئے تھے، آپ سب جانتے ہیں، بیعت عقبہ اولا کو بھی جانتے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ کو بھی جانتے ہیں۔ وہاں لوگ کس لیے گئے تھے مدینے سے چل کر؟ کیا نرالا حکمران ہے، ہمارے حکمران دروازے کھٹکھٹاتے منتیں کرتے ہمیں ووٹ دیجیے، ہمیں حکمران مان لیجیے۔ یہاں آگے حکمران کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں کہ ہماری حکومت سنبھال لیجیے، آپ سے بہتر حکمران اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی اللہ رب العزت نے بنایا تھا، اور یہ حکومت ایسے سلیقے سے عطا فرمائی کہ محکوم جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمران بن جائیے، ہمارے حکمران بن جائیے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، حاکمانہ فیصلے، قاضیانہ فیصلے، نبوی فیصلے، رسولی فیصلے، سب کے سب واجب الطاعت ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس کے اندر ایمان کی رتی ہے، مریض اور بیمار نہیں ہے، وہ امام الانبیاء کے فیصلوں سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے۔ قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ فرمایا کہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ فیصلے اپنے امام الانبیاء سے کروا دیجئے تو منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، حال ہمارا بھی اسی طرح کا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ کچھ ملتا نظر آئے تو دوڑے آتے ہیں، کچھ ملتا نظر آئے تو دوڑے آتے ہیں۔ اپنے مطلب کی بات ہو تو پھر حدیثیں اچھی لگتی ہیں، اپنے مطلب کے خلاف ہو تو پھر نہیں اچھی لگتی۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا سچے اور کھرے مومن کون ہوتے ہیں؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ جب ان کو بلایا جائے فیصلہ حق میں ہوتا نظر آئے تو بھی دوڑے آئیں، فیصلہ اپنے خلاف نظر آتا ہو پھر بھی دوڑے آئیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبداللہ تھے، محمد بن عبداللہ تھے، وہاں محمد نبی اللہ بھی تھے، وہاں محمد رسول اللہ بھی تھے، وہاں قاضی القضات بھی تھے، وہاں وقت حکمران بھی تھے، وہاں شارع بھی تھے۔ اتنی ساری حیثیتیں جس عظیم ہستی کی ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم کچھ بھی ہو، اللہ کی قسم کسی کونے خطرے میں بیٹھے بٹی جھونک رہے ہو، تمہارے لیے پھر بھی اللہ کا رسول نمونہ ہے۔ تم حکمران ہو تو بھی اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ، کچھ تو ہوگے نا۔ جو کچھ بھی ہو سب کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اتنا اچھا نمونہ زندگی گزارنے کا کہیں اور سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، وہ مصطفیٰ و مجتبیٰ جس کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، میری دسترس میں نہیں۔ وہ مصطفیٰ و مجتبیٰ جس کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، میری دسترس میں نہیں۔ بات دور نکل رہی ہے، میں بات کر رہا تھا حجیت حدیث کی۔ یہ ساری تمہید ہے حجیت حدیث کی کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے واجب الاتباع ہے، حجت ہے جس طریقے سے کتاب اللہ حجت ہے۔ دونوں ایک ہی سینے سے نکل کر ہمارے پاس آئی ہیں، دونوں کا مصدر و منبع ایک ہی ہے، دونوں کا مرکز و محور ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ذات کی طرف سے آئی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی قرآن حکیم پڑھانے، سمجھانے، سکھانے کا حکم دیا ہے۔
ویسے ہی اس پر عمل کروانے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں سے اس پر عمل کروانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کو زبان سے پڑھنے کا سلیقہ سکھانے کا حکم دیا امام الانبیاء کو، ویسے ہی وجود کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا سلیقہ سکھانا بھی امام الانبیاء کا کام تھا۔ اور ویسے ہی اس قرآن کریم کی بدولت دلوں کو جیسے صاف کیا جاتا ہے، وہ صفائی بھی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے حاصل ہو سکتا ہو اور وہ آپ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بیانہ۔ یہ بیان امام الانبیاء کی زبان سے نکلا ہے، لیکن ہے اللہ رب العزت کا بیان نکلا امام الانبیاء کی زبان۔ قرآن کس کی زبان سے سنا لوگوں نے؟ کسی نے جبریل کی زبان سے سنا قرآن؟ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، اللہ کا اتارا سنا امام الانبیاء کی زبان سے ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، سنی لوگوں نے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ قرآن کریم جیسے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا بیان، اس کی تلاوت بھی امام الانبیاء کا کام، اس کا بیان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن زبان حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے فرمان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون قل انما انذركم بالوحي، میں تو ہر کام وحی سے کرتا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ اللہ کی قسم ان میں سے ایک موضوع ایسا ہے جس پر بڑی طویل اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اپنے عزیزوں کو اشارے دے رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ان کے پاس اب علم کی چابیاں آ چکی ہیں، علم کی کنجیاں اب ان کی جیب میں ہیں۔ ان کو تو اشارہ چاہیے، ان کو اشارہ چاہیے، ہلکا سا اشارہ، یہ ایک اشارے سے ایک بڑی کتاب بنانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ جس طریقے سے قرآن واجب الاتباع ہے ویسے ہی حدیث واجب الاتباع ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی حدیث حجت ہے۔ جہاں سے قرآن چلا وہیں سے حدیث چلی، جو قرآن کو لے کے آئے وہی حدیث کو لے کے آئے، جن سینوں نے ہم تک قرآن پہنچایا انہی سینوں نے ہم تک حدیث پہنچائی، آج تک سلسلہ اسی طرح۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، کیا میں ہوں اور کیا میرا بیان ہے؟ امام الانبیاء کی حیثیتیں تو ان سے بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، میری دسترس میں نہیں۔ یہ امام الانبیاء کی حیثیتیں، امام الانبیاء کا یہ مقام و مرتبہ، امام الانبیاء کے یہ تمام مناسب، سب سے زیادہ اس کو سمجھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ جتنا امام الانبیاء کو صحابہ اکرام جانتے تھے اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی امام الانبیاء سے کہ اللہ کے نبی آپ نے قرآن پہنچا دیا ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، ہم جانے قرآن جانے۔ کسی نے یہ بات نہیں کی، سب جانتے تھے۔ اور کتنے عظیم المرتبت لوگ تھے، انہوں نے امام الانبیاء کے ان منصبوں کو، ان ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے اور بہت اچھے سلیقے سے جانا۔ اور پھر کمال یہ کی انہوں نے کہ امام الانبیاء کی یہ ساری حیثیتیں محفوظ کرنے کے لیے، امام الانبیاء کی تمام حرکات و سکنات محفوظ کرنے کے لیے، امام الانبیاء کے فرامین اور امام الانبیاء کے اعمال، امام الانبیاء کے تمام تر اشغال کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایک منفرد ادارہ قائم کر دیا، ایک عظیم النظیر نظام تعلیم قائم کر دیا۔ ایسا نظام تعلیم جس کی مثال اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی گئی، اس کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھی جائے۔ ایسا نظام تعلیم، ایسا طریقہ سیکھنے کا اور سکھانے کا، ایسا پڑھنے اور پڑھانے کا ایسا طریقہ اور سلیقہ جس کا اصل مصدر اور مرکز اور محور حدیث رسول اللہ کی حفاظت تھی، کتاب اللہ کی حفاظت کے بعد۔ یہ صحابہ اکرام نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ جو اصحاب صفا کا نام آپ سنتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آج بھی وہ تھڑا موجود ہے جس پر صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھ کے بالکل اللہ کی قسم وہی کام کیا کرتی تھی جو آج مسجدوں اور مدرسوں کے اندر دین کے طالب علم کر رہے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہے، ساری دنیا صبح صبح نکل کر جا رہی ہے دنیا کمانے کے لیے، اور یہ اکیلی قوم ہوتی تھی جو نکل کر جاتی تھی دین کمانے کے لیے۔ ساری دنیا اپنا نام روشن کرنے کے لیے دوڑتی ہے سویرے سویرے، اور دین کا طالب علم حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک صبح نکلتا ہے شام تک ایک ہی کام کرتا ہے، کسی طریقے سے اللہ رب العزت کا نام روشن ہو جائے، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہو جائے، امام الانبیاء کی تعلیمات محفوظ کر لی جائے، لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ یہ دھن ان کو پہلے دن سے لگی ہوئی ہے، آج تک لگی ہوئی ہے، ہمیشہ لگی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سینے سے محبت نہیں نکال سکتی۔
کبھی نہیں نکال سکے. باقی کیا چیز ہے؟ مجھے ایک بڑا طالب علم تھا اس مدرسے کا، جس نے بڑا نام پیدا کیا اس مدرسے میں. اس کا کہنا ہے کہ انصار اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، قریش اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے. ابو ہریرہ کو کہیں سے روٹی کا لقمہ مل جاتا ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ مروں گا نہیں، بس رمق قائم رہے گی، سانس آتی رہے گی. اتنی سی مل جاتی تو اس کے بعد اگلا کام کیا تھا؟ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو محفوظ کرنا. ایسے طریقے اور ایسے سلیقے سے ان کو محفوظ کیا، اس قدر زندگی بھر ان کو چمٹے رہے. آپ پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام پڑھنے کا، سیکھنے کا، صرف سکھانے کا نہیں، سیکھنے کا، امام الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. آتے مسجد نبوی میں آ کے اللہ کے بندوں، ہم تو جب فارغ ہو جاتے ہیں نا پھر پردے حائل ہو جاتے ہیں. طالب علم جب فارغ ہو جاتا ہے پھر پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب کسی سے پوچھا تو کیا پلے رہے گا، لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، بلند آواز سے حدیثیں پڑھتے تاکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیں. اگر صحیح ہو تو صحیح کہہ دیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تصحیح کر دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا سلیقہ ہے سیکھنے اور یاد کرنے کا. زندگی بھر کام جاری ہی رہا. یہ کام امام الانبیاء کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے آپ کو معلوم ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. خیبر کے موقع میں علی اصح الاقوال سن 7 ہجری میں. کیا مطلب بنتا ہے؟ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت ابو ہریرہ نے مدرسہ نبوی میں کتنے سال پڑھا؟ صرف 3 سال. صرف 3 سال پڑھنے والا، صرف 3 سال پڑھنے والا یہ مخلص امین طالب علم سب سے آگے نکل گیا. جس کام پہ لگا تھا سب سے آگے نکل گیا. سب سے زیادہ روایتیں صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باتیں بنانے والے باتیں بناتے ہیں لیکن بنیاد کوئی نہیں ہے. آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے 3 سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ساری کی ساری مرویات 5374 بنتی ہیں. 5374 روایتیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو ان کو 3 سالوں میں تقسیم کریں تو روزانہ تقریباً 5-6 حدیثیں آتی ہیں. یار آج کے دور کا معمولی سا طالب علم بھی کیا روزانہ 5 حدیثیں یاد کرنے کے قابل نہیں ہے جس کا اور کام ہی کوئی نہ ہو؟ ہمارا یہ حال ہے کہ 3600 کام ہے، جب کوئی کام نہیں ہوتا فارغ ہوتے تب حدیث کی طرف دھیان دیتے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک متوسط سے طالب علم روزانہ 5 حدیثیں بڑے آرام سے محفوظ کر سکتا ہے. اگر ابو ہریرہ نے ساری دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے اور اس کے ساتھ ہی امام الانبیاء کا معجزہ بھی ظاہر ہوا. امام الانبیاء نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، دعا کی، فرمایا اس کو لپیٹ لو، اس کے پلے اکٹھے کر لو، لپیٹ کر سینے سے لگا لو، سینے سے لگائی، فرمایا جاؤ آج کے بعد کچھ نہیں بھولو گے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نسیان کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی نسیان کو بھولنا کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ بھول جاتے ہیں. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امام الانبیاء کا معجزہ تھا. اس معجزے کے باوجود 3 سال کی مدت میں 5-5.25 ہزار حدیثیں یاد کر کے امت کو پہنچائیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ما سوائے نفاق کے اور بے ایمانی کے اور تو کوئی بات نہیں ہے، بات کرنے کی کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑے محدث کی بات ہے صحابہ اکرام میں سے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا کی بات ہے. باقی صحابہ اکرام کو ان پہ قیاس کر لیجئے. وہ شخص جو سارا دن امام الانبیاء کے ساتھ رہتا ہے، ساری رات امام الانبیاء کے پیچھے پھرتا ہے، اور وہ جس نے 10 سال تک امام الانبیاء کی خدمت کی، حضرت انس نے پورے 10 برس تک حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی روایتیں ابو ہریرہ سے کم ہیں، ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہی معاملہ جابر بن عبداللہ کا ہے، یہی معاملہ ابو سعید خدری کا ہے، یہی معاملہ عبداللہ بن عمر کا ہے، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میری روایتیں سب سے زیادہ ہے، ما سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے ان کی روایتیں مجھ سے زیادہ تھیں. اب ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ تھوڑی ہے، وہ ابو ہریرہ سے کم ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کی روایتیں نہیں ما سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کی، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا. اس سے فرق پڑ گیا، اس سے ان کی روایتیں زیادہ ہو گئیں. ہم تک حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ پہنچی ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بعد میں حکومتی کاموں میں مشغول ہو گئے اور بہت سارے کارنامے اسلام کے لیے انہوں نے سر انجام دیے.
اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو. کیا کارنامے ہیں ان لوگوں کے, کیسا عظیم الشان نظام تعلیم وضع کیا گیا. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو یاد کر لیا. یہ نظام تعلیم کہاں سے شروع ہوا؟ یہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اصحاب صفہ نے صفہ کے تھڑے سے شروع کیا, آج تک یہ جاری و ساری ہے. بڑی ترقی کی اس نے, بڑی ترقی کی اس نے. صحابہ اکرام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیثیتوں کو جن کا میں نے بیان کیا ہے, ان کو تمام جزئیات سمیت محفوظ رکھا, جزئیات سمیت محفوظ رکھا. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت نے باتیں کرنے والوں کے خلاف ایسی حجتیں قائم کر دی ہیں, اور تو صحیفہ حمام بن منبہ چھپ چکا ہے جس کے اندر 150 کے قریب اور مرویات ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھی تھی, خود لکھی یا خود لکھائی اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو. وہ مرتب ہو چکی, وہ محفوظ ہو چکی. اور کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو شاگرد دے دیا, وہ بھی اسی کا ہم وطن, وہ بھی اسی کا ہم وطن حمام بن منبہ. اسے ابو ہریرہ سے براہ راست پڑھی. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور یمنی شاگرد دے دیا, اسی کا ہم وطن معمر بن راشد. پھر اس کو اللہ رب العزت نے ایک اور اسی وطن کا دے دیا شاگرد, عجمی نہیں تھا, یمنی, ابو العرب. وہ عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری صاحب کتاب المصنف کا مصنف, اس نے پورا صحیفہ اپنے مصنف میں ذکر کر دیا. ان سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا صحیفہ مسند امام احمد بن حنبل میں درج کر دیا. پورے کا پورا مسند احمد بن حنبل میں مسند ابی ہریرہ کی ضمن میں چھپا ہوا ہے. یہ صدیوں تک کسی طریقے سے لوگوں کے پاس اس سند کے ساتھ لوگوں کے پاس آتا جاتا رہا. آخر زمانے میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو توفیق عطا فرمائی, انہوں نے کھنگال نکالا, اصل صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکال لیا اور اس کو چھاپ دیا. اس کے اندر درج مرویات جو بخاری کے اندر, مسلم کے اندر اور مسلم کے اندر جس طریقے سے آئی, ایک حرف کی ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے, ان کے بعد تابعین کے, ان کے بعد تبع تابعین نے کتابوں میں درج ہونے تک حدیثیں بالکل جوں کا توں ویسے ہی تھی جیسے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی, کوئی لفظ کسی نے ادھر ادھر نہیں ہونا. یہی جو راوی جس کا آپ کے سامنے ذکر ہے ابو زرع کا, یہ ان کے شاگرد عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے علل کے اندر کہ عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں مجھے ابراہیم نخعی نے کہا اگر مجھے حدیثیں بیان کرنی ہوتی ہیں تو ابو زرع کی حدیثیں بیان کیا کرو. میں نے ایک بار اس سے حدیثیں سنی تھی, پھر کئی سال بعد دوبارہ اس سے حدیثیں سنی تھی, اللہ کی قسم اس نے حرف بھی کم بیش نہیں کیا تھا. کیسے طریقے سے اور کیسے سلیقے سے حدیثوں کو یاد کرتے تھے. تو یہ ایک نظام تعلیم وضع کیا گیا جس نے ترقی کی, جو جو ضرورتیں پیش آتی گئیں تو یہ نظام تعلیم ترقی کرتا گیا. صحابہ اکرام کے زمانے میں مسئلے نہیں تھے جو تابعین کے زمانے میں تھے. جب تابعین کے زمانے میں مسئلے پیدا ہوئے تو ایک نیا فن ایجاد ہو گیا, ایک نیا, اس نصاب تعلیم کے اندر ایک نیا اضافہ ہو گیا. اس کی بنیادیں تو کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہیں, اس کی بنیادیں صحابہ اکرام کے طرز عمل میں بھی موجود ہیں, لیکن یہ بطور فن تابعین کے زمانے میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا. وہ ہے کہ انسانوں کو جانچنا, ان کو پرکھنا, ان کی جانبداری کا اندازہ لگانا. کسی مقصود کے لیے تو نہیں بات کر رہا, کسی مقصود کے لیے تو کتاب اللہ کا کوئی مفہوم نہیں بگاڑ رہا, کسی اپنے ذاتی مقصود کے لیے تو حدیث نہیں بیان کر رہا. ان کی عدالت کو پہچاننا, ان کی ذہانت کو سمجھنا, ان کے مزاج کو سمجھنا, ان کے رجحانات کو سمجھنا, یہ تابعین کے زمانے میں اس دین کی حفاظت کے لیے جس نظام تعلیم کو وضع کیا گیا تھا اس کے اندر یہ بہت عظیم شان اضافہ ہوا. یہ ایسا عظیم شان اضافہ ہے, ساری دنیا مانتی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ علم اسانید اور علم رجال صرف حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. کبھی کسی قوم نے اس علم کو نہ دیکھا تھا نہ کبھی آج دیکھ رہی ہے. یہ علم صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے. الاسناد خصیصۃ فاضلۃ لهذه الامه شرفها الله تعالی وسنۃ مؤکدۃ من سنن المحدثین رحمهم الله تعالی. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء نقل الثقات عن الثقات حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خص الله تبارک وتعالى هذه الامه بها. یہ ایک ایسا فن ایجاد ہوا دین کی حفاظت کے لیے, امام الانبیاء کے اعمال و افعال کے لیے, امام الانبیاء کی حرکات و سکنات کی حفاظت کے لیے ایسا فن ایجاد پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی قوم اس کو نہیں جانتی پہچانتی. یہ صرف امت محمدیہ ہی کا کام تھا اور کسی کا کام نہیں. اسی لیے آپ ذرا گہرا مطالعہ کریں
تو سابقہ آسمانی کتابیں تورات اور انجیل ان کی اصل حیثیت بھی سامنے آ جائے، اناجیل کی اصل حیثیت بھی سامنے آ جائے، پھر بھی ان کی حیثیت ہماری حدیثوں سے آگے نہیں، اور اس وقت ان کا تحقیق کا معیار تو ہماری ضعیف حدیثوں سے بھی نیچے کا ہے۔ آج جو کچھ ملتا ہے غیر مسلم اقوام کی آسمانی کتابیں اس وقت جو ملتی ہیں، ان کا معیار تحقیق ہماری ضعیف حدیثوں کا جو معیار تحقیق ہے اس سے بھی نیچے ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور کجا صحیح حدیثیں اور کتاب اللہ، الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ رب العزت کی جس قدر بھی ہم اس پر حمد و ثنا کریں کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1439 برس گزر جانے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل امام الانبیاء کا ایسے ہی محفوظ ہے، ایسے ہی ہم اسے جان پہچان رہے ہیں جیسے ابوبکر عمر عثمان جانتے پہچانتے۔ یہ کسی نے کہا وہ آئے کب کے، وہ آئے کب کے، گئے بھی کب کے، وہ آئے کب کے، گئے بھی کب کے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ آئے کب کے، گئے بھی کب کے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ کوئی شخص چاہے تو امام الانبیاء کی زندگی کو اس طریقے اور سلیقے سے جان پہچان سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی تہجد کی نماز ہے، چراغ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، چراغ بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ امام الانبیاء نے پاؤں کی انگلیاں کس طرح رکھی ہوئی تھی، کتنا سنبھالا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو، کتنا سنبھالا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اعمال و اقوال و افعال کو، اور اللہ رب العزت نے کتنا اہتمام فرمایا۔ یہ ہے وہ نظام تعلیم جس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس نظام تعلیم کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو محفوظ رکھا۔ میرے بھائیوں دھیان سے سن لیجئے، پلے باندھ لیجئے، مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے کسی دور میں بھی اس نظام تعلیم میں کبھی کوئی کمی اور کبھی کوئی خرابی نہیں آنے دی۔ بڑے بڑے حکمران آئے، ایک ایک لفظ کے مفہوم کے لیے ائمہ نے کوڑے کھا لیے، لیکن بدلے نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی چھوٹی سی بات تھی اس کے لیے کوڑے کھائے، گدھے پر سوار ہوئے، بظاہر بے عزتی اور اللہ کے ہاں عزت کروا لی، لیکن اپنا وہ مفہوم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے فرمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل نے کتنی ماریں کھائیں، کتنی مصیبتیں برداشت کری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ ان میں سے ایک ایک شخص کا تذکرہ ایک مستقل محاضرے کا متقاضی ہے، لیکن ان لوگوں نے سب کو برداشت کیا، اللہ کے دین کے اندر کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کی، اس دین کی حفاظت کے اندر کوئی رخنہ اندازی قبول نہیں کی۔ مجھے یقین ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید ہے کہ امت قیامت تک اس پر قائم رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارا دین کا ذخیرہ نہیں چھین سکے گی، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھین سکے گی۔ جب تک اللہ کے دین کے طالب علم موجود ہیں، ان کی پشتوں سے اور جنم لیں گے، ان کی پشتوں سے اور جنم لیں گے، ان سے پڑھنے والے اگلوں کو پڑھائیں گے، اس سے اگلے اگلوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ جب یہ سلسلہ نہ رہا تب کیا ہوگا؟ تب دنیا بھی نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وفي رواية لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله۔ دنیا جان لے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینے والا، لا الہ الا اللہ کو جاننے والا، سیکھنے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا ایک شخص بھی قائم ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کے علم بردار دنیا میں نہ رہے تو دنیا نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کی بھول ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی بقا کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ تمہاری روزی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تم جو روٹیاں کھا رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، یہ روٹیاں تمہیں ان لوگوں کی محنتوں کی بدولت ملتی ہیں۔ سو میرے بھائیوں، یہ نظام تعلیم وضع کیا گیا، یہ پس منظر ہے اس کتاب کا اور اس جیسی باقی کتابوں کا، محدثین کی جدوجہد کا، دین کی حفاظت کا یہ پس منظر ہے، اور دین کے دونوں چشموں کے برابر حجت ہونے کے لیے قطعی دلائل ہیں جن سے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کتاب اللہ کے مبلغ تھے وہاں کتاب اللہ کے شارع بھی تھے، جہاں کتاب اللہ کے شارع اور مبلغ تھے وہاں اللہ رب العزت کی عطا سے اصل تو اللہ شارع ہے، وہاں شارع بھی تھے، جہاں شارع تھے وہاں شارع بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے اندر آپ کی طرف تعلیم و تحریم کا انتساب کیا ہے۔
اور وہی کتاب اللہ کو سکھانے والے اور پڑھانے والے بھی تھے، اور وہی دلوں کی صفائی کرنے والے بھی تھے۔ بات سے بات یاد آ رہی، لوگ حیرانی ہوتی ہے، نماز روزہ تو نبی علیہ السلام سے سیکھتے ہیں، کلمہ امام الانبیاء سے سیکھا ہے، سارا کچھ نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، استنجا کے طریقے نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، منہ دھونے کا طریقہ امام الانبیاء نے سکھایا ہے، روٹی کھانے کا طریقہ امام الانبیاء نے سکھایا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کا طریقہ امام الانبیاء نے سکھایا ہے۔ جب دل کی صفائی کی باری آتی ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں، فلاں سے جا کے چلا لگا کے دل صاف کریں گے، کیسے احمق لوگ ہیں۔ سو میرے بھائیو، یہ بات بھی پلے باندھ لیں، شریعت محمدیہ کے سوا کہیں نہیں ہے، اور طریقہ بھی طریقت محمدیہ کے سوا کہیں نہیں۔ وہی شریعت قابل قبول ہے جو شریعت محمدیہ ہے، وہی طریقہ قابل قبول ہے جو طریقہ محمدیہ ہے، نہ کوئی شریعت اس کے علاوہ قابل قبول ہے، نہ کوئی طریقت اس کے علاوہ قابل قبول ہے۔ شریعت بھی امام الانبیاء کی، طریقہ بھی امام الانبیاء کا، دونوں ہی امام الانبیاء کو اللہ کی طرف سے ملے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ پس منظر ہے ان حدیث کی کتابوں کا، ان میں سر فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع الصحیح ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو آپ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، اب دنیا کی آپ تو دیواریں بھی شہادت دیتی ہیں کہ بخاری سے بڑھ کر کوئی عمدہ کتاب نہیں ہے، بخاری شریف سے بڑھ کر عظیم الشان کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام تعلیم میں سب سے اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اس نصاب کا سب سے عظیم الشان حصہ ہے، اس نظام تعلیم کی سب سے عظیم الشان ترجمان ہے، جس کی ابتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی آج تک جوں کا تو جاری و ساری ہے، کبھی اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آئی۔ لیکن لوگوں یاد رہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سارے انبیاء اکرام، سارے صالحین، سارے نیک، سب کے سب دوڑ لگائے ہوئے کس طریقے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دین کے اندر بھی دوڑ لگائی ہے سب نے، جیسے صحابہ اکرام میں بڑے بڑے مقام و مرتبہ پانے والے تھے، لیکن حفظ حدیث میں جو مقام ابو ہریرہ نے حاصل کیا وہ اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی جیسے 8-10 صحابہ اکرام نے نام پیدا کیے، ویسے ہی 20-25 صحابہ تابعین نے بھی حدیث کے حفظ کے اندر نام پیدا کیے اور بڑے نام پیدا کیے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایسے نام پیدا کیے، کچھ لوگوں نے تو ایسے نام پیدا کیے کہ دیکھنے میں نام نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ مدارس ہے۔ نافع دیکھنے میں ایک نام ہے لیکن مدرسہ ہے حدیث کا ایک مکمل۔ قتادہ بھی ایک مکمل مدرسہ ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر ایک مستقل مدرسہ ہے، محمد بن سیرین ایک مستقل مدرسہ ہے، رجاء بن حیوہ ایک مستقل مدرسہ ہے، اور اعمش ایک مستقل مدرسہ ہے، اور ان مدرسوں میں سب سے عظیم شان مدرسہ جس کے مقابلے کا کوئی مدرسہ کہیں نظر نہیں آتا، جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، جس نے سب سے زیادہ حدیث کی خدمت کی، جس نے سب سے زیادہ طالب علم پیدا کیے، جس نے سب سے زیادہ علماء پیدا کیے، وہ مدرسہ امام زہری کا مدرسہ ہے۔ اس سے عظیم الشان مدرسہ تابعین کے مدرسوں میں کوئی نہیں تھا، جس کو اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی سے بعد میں سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ جتنی حدیث کی خدمت زہری کے مدرسہ نے کی ہے اتنی خدمت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان مدارس میں پڑھنے والے، ان مدارس سے حدیث کے اندر پڑھنے والے لوگوں کے امت کے علماء نے 5 حصے کیے، 5 طبقے کیے، جیسے ہمارے ہاں نہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے، پہلے کو بھی انعام ملتا ہے، دوسرے کو بھی انعام، تیسرے کو بھی انعام، چوتھے کو بھی، 5ویں تک چلے جاتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ائمہ تابعین میں جو مدارس حدیث تھے، ان میں پڑھنے والے ائمہ اکرام جو تھے، علماء جو تھے، محدثین جو تھے، ان کے علماء حدیث نے 5 طبقے کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے، جو صحیح بخاری کو تمام حدیث کی کتابوں پر ممتاز کرتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مدارس میں مکثرین جو تابعین تھے، ان کے مدرسوں میں جو پڑھنے والے ائمہ حدیث تھے، علماء حدیث تھے، روات تھے، ان میں سے پہلے طبقے کی ساری روایتیں قبول کی ہیں، دوسرے طبقے سے انتخاب کیا ہے، تیسرے طبقے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلے طبقے کی ساری روایتیں، دوسرے سے انتخاب، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اور دوسرے کی ساری لی، تیسرے سے انتخاب کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرے تیسرے کی ساری لی اور چوتھے سے انتخاب کیا، امام ترمذی کبھی کبھی 5ویں تک ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کتابوں کے درجات بن گئے۔ سب سے اعلیٰ درجہ صحیح بخاری کا ہے، اس اعتبار سے صحیح بخاری کے مقابلے کی کوئی کتاب کہیں نہیں۔ یہ صحت کا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا۔
باقی لوگ بھی صحیح کہتے ہیں، امام صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، باقی بھی جامع کہتے ہیں، امام صاحب نے بھی جامع کہا ہے، باقی بھی مسلم کہتے ہیں، امام صاحب نے بھی مسلم کہا ہے، لیکن لفظوں میں فرق ہے، لفظوں میں فرق ہے۔ ترمذی بھی جامع ہے، مسلم بھی، بعض لوگوں نے مسلم کو بھی جامع کہا ہے۔ قرأت بحمد اللہ جامع مسلمی بجوف دمشق جوف الاسلامی، مجد الدین فیروز آبادی نے بھی اس کو جامع کہا، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کو جامع کہا ہے۔ لیکن جو جامعیت صحیح بخاری کے اندر ہے، جو جامعیت صحیح بخاری کے اندر ہے، 97 کتابوں کا مجموعہ ہے، 97 کتابوں کا مجموعہ، کوئی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ رب العزت کے فرامین، صحابہ و تابعین کے آثار جمع نہ کر دیے ہو۔ اتنی عظیم شان کتاب، جتنی یہ جامع ہے اتنی اور کوئی جامع نہیں، نہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی فقہ کی کتاب۔ کوئی بڑی سے بڑی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، 50 52 53 ابواب سے کتابوں سے آگے نہیں گزرے گی۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے 97 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ایک ایک کتاب کے اندر کئی ابواب ہیں، ایک ایک باب کے اندر کئی مسائل ہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے بھی یہ منفرد ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور اس اعتبار سے بھی جامع ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو مشتمل ہے، اس اعتبار سے بھی جامع ہے۔ اراد البخاری ان یصنف کتابا فی الدین قبل ان یصنف کتابا فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ اس کو ایک صرف فن حدیث کی کتاب نہ سمجھیں، امام صاحب کا مقصود یہ ہے کہ دین کی، اسلام کی کتاب پہلے ہو، فن حدیث کی کتاب بعد میں، یہ انہوں نے ترک بھی دکھایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس مقصود البخاری الاختصار والا جمع الاحادیث بل مرادہ الاستدلال منها والاستنباط لابواب ارادها، صرف اس حدیثیں اکٹھی کرنا مقصود نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حدیثوں سے استدلال کیا جائے، زندگی کے جس حصے کے لیے مسائل کی ضرورت ہے، اپنے زمانے کا پورا تصور اس کو سامنے رکھ کے ایسی کتاب مرتب کر رہو کہ اس زمانے کے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کو صحیح بخاری سے حدیث رسول اللہ اور اس سے استنباط اور امام الانبیاء کی تعلیمات نہ ملتی ہوں۔ اہل حدیث کا فرض ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، کم از کم اس کتاب کو نشر کرتے رہیں، کتاب لوگوں کے ذہن تک پہنچاتے رہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے بھی منفرد ہے، صحت کے اعتبار سے بھی جیسے میں نے عرض کیا منفرد ہے۔ باقی لوگ بھی صحیح کہتے ہیں، امام صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن امام صاحب کا صحیح کہنا باقی لوگوں سے بہت منفرد ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ امام صاحب نے اس کو مسند کہا ہے، باقی بھی سب سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کی جدوجہد کا یہ عالم ہے، امام صاحب کی جدوجہد کا یہ عالم ہے، اتنا دیر بعد میں آنے کے باوجود ایسے روات تک پہنچ گئے، محنت کر کے ایسے روات تک پہنچ گئے جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استادوں کے طبقے کے لوگ تھے، اسی لیے ثلاثیات لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسی حدیثیں جن میں امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف 3 واسطے، صرف 3 واسطے، مکی بن ابراہیم، علی بن عیاش، خالد بن عصام، ایسے روات ہیں، یہ ایسے روات ہیں جن کے واسطے سے امام صاحب نے ایسی روایتیں سنائیں جن کے درمیان، امام صاحب کے درمیان، نبی صاحب کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ کیا کمال ہے! اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 استادوں سے حدیثیں لیں، 1080 استادوں سے، اور ساتھ ایک کڑی شرط لگا دی کہ کسی ایسے راوی سے حدیث نہیں لوں گا جو الایمان قول و عمل کا قائل نہ ہو۔ یہ عمل کے ساتھ امام صاحب کا گہرا تعلق ہے، کسی مرجی سے کوئی روایت نہیں۔ جو لوگ ایمان کو صحیح معنوں میں جانتے، صحیح معنوں میں مانتے اور صحیح ایمان پر یقین رکھتے تھے، صرف ان سے روایتیں لی ہیں۔ عقیدے کا بھی اتنا اہتمام ہے، عقیدے کا بھی اتنا اہتمام ہے، ظاہری سند کا بھی اتنا اہتمام ہے۔ کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس زاویے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے برابر کوئی کتاب پھٹک بھی سکتی۔ امام صاحب کے شاگردوں کے بھی، امام صاحب کے استادوں کے بھی 5 طبقے کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ ان روات کا ہے جو تابعین کے زمانے میں موجود تھے، اور ثقہ تابعین سے انہوں نے روایتیں بھی لی ہیں۔ کتنا عظیم شان طبقہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سو یہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کی جامعیت ہے، یہ اس کی صحت ہے، یہ اس کی سند کا اہتمام ہے۔ اگر تفصیل ہو تو صرف اسی موضوع پر بات کریں تو ہمارا سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے۔ میں اس بات کو یہاں چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح کے تعارف کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا کہ جہاں سیرت رسول، فرامین رسول لوگوں تک عنوان پہنچ جائے، وہاں وہ لوگ جو دنیا کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، کوئی معنوی شکوک پیدا کرنے والا، کوئی لفظی شکوک پیدا کرنے والا، کوئی عملی شکوک پیدا کرنے والا،
کوئی کسی طرح کا سب کا علاج کیا امام صاحب نے اس کتاب کے اندر. رافضہ کا بھی رد کیا, جہمیہ کا بھی رد بھی کیا, قدریہ کا رد بھی کیا, خوارج کا رد بھی کیا. آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ قائم کی. یہ ایک ایسا بدترین گروہ ہے جس کی باتیں کریں تو گھن آتی ہے اللہ کی قسم. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسی محنت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ کتاب, آخری کتاب, کتاب التوحید, اللہ رب العزت کا تعارف کرانے کے لیے, اور اللہ کا وہ تعارف جو اللہ رب العزت نے خود کرایا, اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں نے کرایا, وہ تعارف کرایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس طرح جاننا چاہتا ہے جو اس کا اصل مقام و مرتبہ ہے, تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید پڑھے. جو کتاب التوحید پڑھے گا, صحیح بخاری کی کتاب التوحید سے اللہ رب العزت کو جانے یا پہنچانے گا, وہی اللہ رب العزت کو صحیح جانتا اور صحیح مانتا ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, امام صاحب نے 1080 استادوں سے حدیثیں نقل کی, لیکن کسی ایک بھی ایسے آدمی سے حدیثیں نہیں لی جو اللہ رب العزت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح ماننا چاہیے. سب کھڑے اور سچے لوگوں سے روایتیں لی. یہ کتاب التوحید, اس کے اندر امام صاحب ایک کم 100 آیتیں لائے قرآن کریم کی. اللہ رب العزت کے مشہور نام جو ہے, بہت زیادہ مشہور, جن کا ایک حدیث کے اندر ذکر بھی آیا ہے, وہ بھی ایک کم 100 ہے. ایک کم 100 آیتیں قرآن کریم کی لائے اور 245 روایتیں لائے نبی علیہ السلام کی, 36 اقوال صحابہ و تابعین لائے. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کا تعارف کرانے کے لیے, مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ مولا کی ذات کیسی عظیم ذات ہے. اور اسی تعارف کا ایک حصہ یہ ہے, اللہ رب العزت پر ایمان کے لیے ضروری ہے 6 اصول ایمان جو ہے ان پر ایمان قبول کیا جائے. آمنت باللہ و ملائکتہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے, آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں, اچھی طرح سن لیں, عام بھی سن لیں, خاص بھی سن لیں. جب تک اللہ رب العزت جو قیامت کے دن عدالت انصاف قائم کرے گا, کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف, اس کا صحیح تصور نہ کیا جائے, اس پر یقین نہ کیا جائے, اس کے بارے میں نہ جانا جائے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے, ہمارا وہاں کیا ہونے والا ہے, کائنات کا وہاں کیا ہونے والا ہے, اس وقت تک آخرت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کا بیان آخرت میں, چونکہ اس کائنات, اس دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والی آخری چیز میزان تھا, اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب جو بنا اپنی کتاب کا وہ میزان کے بارے میں ہے اور اللہ رب العزت کی عدالت انصاف کے بارے میں ہے, جو مرنے کے بعد جب اٹھیں گے کائنات کی سب سے بڑی عدالت ہوگی. اللہ رب العزت خود تشریف لائیں گے فیصلے کرنے کے لیے. وہیں مجرم بھی ہوں گے, وہیں بہترین کام کرنے والے بھی ہوں گے, وہیں دعویٰ پیش کرنے والے بھی ہوں گے, وہیں گواہ بھی ہوں گے, وہیں صلاح دینے والے بھی ہوں گے, وہیں جنت بھی نظر آ رہی ہوگی, جہنم بھی وہیں نظر آ رہی ہوگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حسن انتخاب ہے. یہاں بھی امام صاحب اللہ رب العزت کی توفیق سے کمال دکھایا. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس میزان کا ذکر قرآن کریم کے اندر, وزن کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے, لیکن سب سے بہترین, سب سے جامع, سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس آیت کے اندر ذکر آیا, امام صاحب نے اس کا انتخاب فرمایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ میزان کی جگہ موازین فرمایا کہ ہر قسم کے اعمال تولنے کے لیے, اور پھر فرمایا عدل و انصاف کے ترازو, عدل کا ذکر مستضاد ہے اس میں. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, ظلم کی نفی کر دی گئی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, دقیق حساب ہے, کوئی شے چھوڑی نہیں جائے گی. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دقیق حساب ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت حساب لینے والا ہے. جتنے جامع مسائل اس آیت کے اندر میزان کے بارے میں, ترازو کے بارے میں, قیامت کے دن حساب کتاب کے بارے میں آئے ہیں, اتنے کسی اور جگہ نہیں ہے. اور یہ آیت ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کی, اس تبویب کے 3 حصے ہیں. جو امام صاحب کی عادت ہے, کبھی کبھی آیت اور حدیث سے باب باندھتے ہیں, اس میں وہ بھی آ گیا, اور کبھی کبھی اپنے استدلال سے باب باندھتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے. امام صاحب کا استدلال بھی ہے. اور تیسرا حصہ ہے, امام صاحب کی عادت ہے متعلقہ حدیث یا آیت کے اندر کوئی مشکل لفظ ہو تو اس کی بھی صرف صالحین کے فرامین کی روشنی میں شرح کر دیتے ہیں, اس کا بھی ذکر اس کے اندر آ گیا. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط وان اعمال بنی آدم واقوالهم وقولهم یوزن وتوزن, استدلال بھی بیان کر دیا. اور ساتھ ہی قال مجاہد
القصاص والعدل بالرومیت، اس کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن میزان سے متعلقہ کسی دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، تو اس کی بھی وضاحت کر دی۔ ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی قاستون کا لفظ آ جاتا ہے، کبھی مقسطون کا لفظ آتا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یا تو یہ متضاد الفاظ میں سے ہے، یا یہ اس میں ظاہر ہوا ہے وہ مادہ جو سلب ماخذ ایک خاصا ہوتا ہے باب فعال کا، جیسے تا کا عطا کا ہے، تا کا معنی طاقتور ہونا ہوتا ہے، عطا کا معنی کمزور ہونا ہوتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جیسے فلس پیسے کو کہتے ہیں اور مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پلے کچھ نہ رہے، ویسے ہی ظلم جب اس کا مادہ ختم ہوا تو انصاف آ گیا، قاصد سے جب باب فعال میں گیا تو مقصد بنا، تو بجائے ظلم کے عدل بن گیا۔ یہ امام صاحب نے تینوں باتیں اس تبویب کے اندر ذکر کر دی، اور اس باب کے دو حصے بنیادی طور پر، ایک باب اور ایک متعلقہ حدیث۔ باب کے بعد متعلقہ آپ نے بات سن لی۔ حدیث کے پھر ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، کمال ہے اللہ رب العزت کے بندوں نے جو دین کی خدمت کے لیے کارنامے سر انجام دیے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی حدیثوں کا حصہ بنا دیا۔ جب بھی کوئی امام الانبیاء کی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے عن ابی ہریرہ کہتا ہے، پہلے امام بخاری کا نام لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، کیا یہ ترکیبیں ہیں؟ کیا ان ترکیبوں کی حیثیت ہے؟ ان میں سے کسی نے اپنی کتاب کا یہ نام نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شرف بخشا کہ دنیا میں جب بھی کوئی حدیث رسول اللہ کا نام لینا چاہتا ہے اس کے ساتھ امام بخاری کا نام لینا پڑتا ہے، امام مسلم کا نام لینا پڑتا ہے، امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کا نام لینا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا شرف ہے ان کو عطا کیا ہوا۔ اس لیے حدیث، جب ہم حدیث کہتے ہیں مطلقاً تو اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے، اور سند آپ نے پڑھ لی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث آخری اپنے جس شاگرد سے سنی، یہاں اس کا ذکر کیا، پہلے بھی 2 بار یہ گزر چکی ہے۔ دقت نظر امام صاحب کی یہ ہے کہ جہاں چاہیں ایک ایک لفظ کا فرق بھی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تینوں سندیں، ایک جگہ زہیر بن حرب سے آئی، ایک جگہ قتیبہ بن سعید سے آئی، یہاں احمد بن اشکاب سے آئی۔ اگر کسی نے رسول اللہ کہا ہے تو رسول اللہ کہا ہے، اگر کسی نے نبی کہا ہے تو نبی کہا ہے، اگر کسی نے عن سے روایت کیا ہے تو عن کہا ہے، اگر کسی نے کنیت کا نام دیا ہے تو کنیت سے ذکر کیا ہے، جو کسی استاد سے سنا اسی طریقے سے الگ الگ ذکر کیا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں سندیں، حیران ہو جائیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو سب سے آخر میں جس سے سنی اس کی سب سے آخر میں لائے، جس سے کا قابل اعتماد راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے بارے میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کے سب ایک ہی طرح کے ہیں، اور کچھ کی آپ نے سن بھی لی، عمارہ کی بات بھی آپ نے سن لی، ابو ذرہ کی بات بھی آپ نے سن لی، اور ابو ہریرہ کی بات بھی آپ نے سن لی۔ حسن اتفاق سے ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہے، اور یہ سند ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ حدیث کا ہے، متن حدیث کا ہے، اور متن حدیث پھر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ کلمے ہیں جن کے لیے باب باندھا گیا، اور ایک وہ استدلال ہے جو ان سے کیا گیا، ان کلموں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ایک تو اللہ رب العزت کی صفتوں کا بیان آ گیا اس کے اندر، رحمان کی صفت کا ذکر بھی آیا، اور محبت کی صفت کا ذکر بھی آ گیا، میزان کا ذکر بھی آ گیا، اس کے اندر کیا تلے گا اس کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے دربار میں محبت کی سوغات لے کے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ملتی ہے۔ بندہ صرف محبت لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے محبت بھی ملتی ہے اور محبت کے ساتھ رحمت بھی ملتی ہے۔ یہ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن فرمایا کہ تم محبت سے آؤ گے، مولا کی طرف سے تمہیں محبت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم تو یہ بھیک مانگنے آئے تھے کہ ہماری محبت قبول کر لی جائے، اللہ نے تمہاری محبت بھی قبول کر لی ہے، اپنی محبت کی سند بھی دے دیا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس میں مستداد یہ کہ میری طرف سے تمہیں رحمت بھی حاصل ہوگی۔ اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے پاس اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اب ان کلموں کے بارے میں سن لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلموں کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ ان کلموں کے اندر اللہ رب العزت کے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو اوصاف تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے رہے، جن اوصاف کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سلامتی میسر آئی، انبیاء کرام کو، اللہ کے رسولوں کو۔ یہ امتیاز ہے ان کلموں کا۔ معنوی اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے، لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ ان کلموں کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک سبحان اللہ ہے، ایک وبحمدہ ہی ہے۔ ہر وہ عیب جس کو عیب سمجھا جا سکتا ہے، ہمارا یقین اور اعتماد ہے اللہ رب العزت تمام عیبوں سے پاک ہے۔ کوئی بھی خوبی کائنات کے اندر اگر ہو سکتی ہے، انسان
کوئی اور سے اس خوبی کے ساتھ متصف بعد میں ہوگی، سب سے پہلے اللہ رب العزت اس خوبی کے ساتھ متصف ہوگا، سارے عیبوں سے پاک، تمام خوبیوں سے متصف۔ یہ کس کا وصف ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کا وصف ہے۔ اور ان کلموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ اخرج الامام البخاری رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی اليوم 100 مرة سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایا وان كانت مثل زبد البحر، جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لے، تم نے تو صرف سبحان اللہ کہا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، مولا یہ کرتا ہے، تم نے تو پاکی کا اعتراف کیا ہے، مولا پلیتوں کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ذر الا اعلمک احب الکلمات الی اللہ، میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھا دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، مجھے ایسے کلمے سکھا دیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ فرمایا احب الکلمات الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پسندیدہ کلمات اللہ رب العزت کو سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کلمے کہہ لوں تو مجھے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے، یہ کلمے کہنا ایک طرف رکھ دیا جائے، مجھے یہ کلمے کہنا ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا مقام ہے ان کلمات کا، کتنے عظیم الشان ہیں یہ کلمے، اللہ رب العزت کو کتنے راضی کر دینے والے ہیں۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ لوگوں پاکی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیا جائے تو زمین آسمان کے اندر جتنا خلا ہے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا عزت و مقام کے یہ کلمے ہیں، کیا عزت و مقام کے کلمے ہیں۔ امام صاحب جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس میزان کے اندر اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ آپ پڑھ چکے ہیں اسقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامت الخلق الحسن، اور اصحاب اعمال بھی تولے جائیں گے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھ چکے ہیں، ان کو تولا جائے گا، کافروں کو بھی تولا جائے گا، اور جن کتابوں کے اندر یہ اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ بھی تولی جائیں گی، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں حدیث بتا عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ اور کلمات جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ہوش سے نکالے جائیں، نکالا کیجئے ان کو، یہ بھی تولے جائیں گے۔ نیک کلمات بھی تولے جائیں گے، برے کلمات بھی تولے جائیں گے، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سو میرے بھائیو، یہ کلمے ایسے کلمے ہیں جن کے مطابق عقیدہ، جن کے مطابق عمل، جن کا وظیفہ انبیاء اور رسولوں کا وظیفہ تھا، انہوں نے اس وظیفے کی بدولت اللہ کا اتنا قرب حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری دنیا اللہ کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے وہ نامنظور ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو دنیا اللہ کے بارے میں کہتی ہے، ساری دنیا جو کہتی ہے سب نہ مقبول ہے، سب نہ پسندیدہ، اللہ اس سے پاک صاف ہے۔ تو اللہ پھر کیا ہے؟ سلام علی المرسلین، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہے رسولوں پر، رسولوں نے اللہ رب العزت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر کوئی شخص اس عقیدے پہ، اس عمل پہ، اس وظیفے پہ قائم رہا، ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن وہ منظر ضرور دیکھے گا۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں لجاجت کے ساتھ کہ ہمیں منظر دکھائے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منظر دکھائے۔ وہ کیا منظر ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت اپنے اپنے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اپنے اپنے مقامات میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی فرشتہ اس دروازے سے آ رہا ہے، کوئی فرشتوں کی جماعت اس دروازے سے آ رہی ہے، کوئی فرشتوں کی جماعت اس دروازے سے آ رہی ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کو سلامتیوں کے پیغام آتے رہے، وہاں قیامت کے دن اہل ایمان کو پیغام آئیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم جہاں جہاں ہو وہاں تم پر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم تمہیں آگے سلام کریں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ۔ لوگوں دعا کیجئے اور اس عقیدے پہ پختہ بھی رہ دیجئے
اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات پہ یقین کیجئے کہ اگر تم اس عقیدے سے جو امام صاحب نے پیش کیا اس پہ چمٹے رہے اور اس وظیفے سے چمٹے رہے، اس پر یقین کرتے رہے، اس پر مطابق عمل کرتے رہے، قیامت کے دن ضرور ہمیں اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔